ہر کسی کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوشیوں اور کامیابیوں کو دنیا کے ساتھ شیئر کرے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر۔ ہم سب اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات کی تصاویر اور ویڈیوز سٹیٹس پر لگاتے ہیں۔ میاں بیوی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، بچوں کی شرارتیں، گھر میں ہونے والی تقریبات، یہ سب کچھ ہم بڑے فخر سے دکھاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کسی کی بری نظر یا حسد کا شکار بنا سکتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی مشہور یوٹیوبر یا سیلیبریٹی اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ویڈیو کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے تو اسے نظر کیوں نہیں لگتی؟ وہ گھومنے جائیں، نیا گھر خریدیں یا بچوں کی کامیابی دکھائیں، سب کچھ کیمرے کی آنکھ میں قید ہو کر دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم اپنی چھوٹی سی خوشی سٹیٹس پر لگائیں تو فوراً ہمیں نظر لگ جاتی ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب صرف نظر تک محدود نہیں، بلکہ ہماری سوچ، ہمارے ایمان اور ہمارے عمل سے جڑا ہے۔ ان کا تعلق اور ہمارا توکل۔ مشہور شخصیات کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے کام اور زندگی کو کاروبار کے طور پر دیکھتا ہے۔ ان کے لیے ان کی ویڈیوز اور شیئرنگ ان کی برانڈنگ کا حصہ ہوتی ہے۔ ان کا مقصد لائکس یا فالوورز بڑھانا ہوتا ہے، جس سے انہیں پیسہ اور شہرت ملتی ہے۔ ان کا یہ کام ایک پیشہ ہے، وہ اپنے کام کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں۔ ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہوتا ہے، جبکہ ہم اپنی زندگی کے وہ لمحات شیئر کرتے ہیں جو ہماری سب سے بڑی خوشی اور سکون کے لمحات ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارا پیشہ نہیں ہوتا، ہم اپنی خوشیوں کو اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں، اور یہ دکھاوا ہی اکثر ہماری خوشی پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کوئی مشہور شخصیت کیمرے کے پیچھے کیا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہر کام سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہو، اپنے بچوں کو صبح و شام کی دعائیں پڑھ کر دم کرتا ہو۔ بہت سے لوگ نظر سے بچنے کے لیے کثرت سے قرآن کی صورتیں جیسے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے ہیں۔ 3. دکھاوے کی نیت اور ہمارے دل کا حال۔ جب ہم کوئی چیز سٹیٹس پر لگاتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کی تعریف اور ماشاء اللہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ سٹیٹس نہ لگائیں تو کیا آپ کی خوشی کم ہو جائے گی؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو یہ دکھاوا ہے، اور دکھاوا انسان کی روح کو خالی کر دیتا ہے۔ ہم حسد اور نظر سے کیسے بچیں؟ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف کہ ہم خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ عملی اقدامات ہیں۔ خوشیوں کو راز رکھیں۔ ہر چھوٹی بڑی خوشی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لمحات صرف آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کو دل میں محسوس کریں اور ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ صبح و شام کے اذکار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سے حفاظت کے لیے صبح و شام کے اذکار سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ انہیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں سورتیں نظر اور حسد سے بچاؤ کے لیے بہترین ہیں۔ ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے ان کا ورد کریں۔ ماشاء اللہ کہنے کی عادت۔ اگر آپ کسی کی خوشی دیکھیں تو دل سے ماشاء اللہ کہیں۔ اس سے آپ کا اپنا دل بھی صاف رہے گا اور کسی کو نظر بھی نہیں لگے گی۔ اپنی نعمتوں کو اللہ کی امانت سمجھیں۔ اپنی خوشیوں اور کامیابیوں کو اپنی نہیں بلکہ اللہ کی امانت سمجھیں، اور ان کی حفاظت کے لیے لوگوں کے لائکس پر نہیں بلکہ صرف اللہ پر توکل کریں۔ حسد اور نظر دونوں ہمارے ایمان کا امتحان ہیں۔ مشہور شخصیات کا راستہ ان کا ہے اور ہمارا راستہ ہمارا ہے۔ ہماری خوشی کا سب سے بڑا محافظ ہمارا رب ہے، اس لیے اپنی خوشیوں کا اعلان نہیں بلکہ ان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگلی بار جب آپ کا دل چاہے کہ اپنی کوئی خوشی سٹیٹس پر لگائیں تو ایک لمحہ رکیں اور خود سے پوچھیں، کیا میں یہ اللہ کے شکر کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کی تعریف کے لیے؟